أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ان اللہ بشک اللہ تعالی لا یستحی نہیں شرماتا ان یضرب یہ کہ بیان کرے مثلا ما کوئی مثال بعوضتا فما فوقها مچھر کے ہو یا اس سے بڑی فاما الذین آمنوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے فیعلمون پس وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے واما الذین کفروا اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں فیقولون پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ یضل به کثیرا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے زیادہ کو ویہدی به کثیرا اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے زیادہ کو وما یضل به اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو الذین ينقضون عہد اللہ نافرمان وہ ہے جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد ویقطعون اور توڑتے ہیں ما امر اللہ به اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان یوصل یہ کہ اس کو جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد مچاتی ہے زمین میں اولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے کیف تکفرون باللہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا وکنتم امواتا حالانکہ تم بے جانتے فاحیاکم پس اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے هو الذی خلق لکم اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارا ثم استوى الی السماء پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف فسواہن پس برابر کر دیا ان کو 7 سماوات 7 آسمان وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے ماقبل کی ساتھ ربط اسی طرح ہے اس سے پہلے درس میں نے بتایا تھا کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں توحید رسالت اور معاد کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے تو قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک چھوٹی سی صورت کے مثل کوئی صورت لے آؤ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا بس اگر تم لوگ عربی اور فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود سب مل کر بھی نہ لا سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہ لا سکو گے تو بچو تم اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں قرآن کریم پر مشرکین کا اعتراض مشرکین مقابلہ کرنے سے تو عاجز آ گئی مگر دنیا کی عادت ہے کہ خاموش کوئی نہیں رہتا جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو قرآن پاک پر اعتراض اور شوشے چھوڑنے شروع کر دیے کہنے لگے کہ تم قرآن کی بڑی تعریف کرتے ہو کہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر اس میں مکھی مچھر مکڑی کتے اور خنزیر کا ذکر کیوں آتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم کی عام فہم مثال ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت
اور غیر اللہ کی بے بسی کو ذکر کرتے ہوئے سورۃ الحج میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جس کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس سمجھ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی اگرچہ سارے جمع ہو جائے۔ اور اسی طرح شرک کی تردید کرتے ہوئی 20ویں پارے میں کے آخر میں فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے بنائی اللہ تعالیٰ کے سوا کارساز، کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، جس نے بنایا اپنا گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں سے کمزور البتہ مکڑی کا گھر ہے۔ یہ مکڑی کا جالا نہ اس کو گرمی سے بچا سکتا ہے نہ سردی سے، اور معمولی سا تنکا لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی سے کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا مکان، کوٹی مضبوط قلعہ تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کے چھت کے نیچے یہ جالا بناتی ہے؟ یہ حال ہے مشرکوں کا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق پر اس کو یقین نہیں آتا، اس سے نیچے نیچے چھوٹے چھوٹے کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر بناتے ہیں، جو نہ ان کا کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو مکڑی جالا بناتی ہے، اس کا میٹیریل باہر سے نہیں لاتی، بلکہ اس کا میٹیریل اس کے پیٹ سے لعاب کی شکل میں باہر نکلتا ہے۔ ایسے ہی مشرک کے پاس اپنے شرکیہ عقیدے پر خارج سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ قرآن کریم سے، نہ سنت رسول سے، نہ اعمال صحابہ سے، نہ بزرگوں کے اقوال سے، بلکہ جو کچھ نکلتا ہے اندر سے ہی نکلتا ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی سخت بات ہے کہ جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ظالم مشرک اپنے شرک پر ساری دلیلیں اپنے پیٹ سے ہی نکالتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کتے کا بھی ذکر آتا ہے، تو مشرکوں نے اعتراض کیا ہے کہ جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں ان چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ بیان کرے، مثلا ما، کوئی مثال جو تمہیں سمجھانے کے لیے ہو، بعوضۃ فما فوقہا، فرض کرو مچھر کی ہو یا اس سے بڑی ہو، باریک ہونے میں اس سے بڑی ہو یا موٹا ہونے میں اس سے بڑی ہو۔ مثالیں تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے پیروں اور مولیوں نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا تھا، جس طرح آج کل اہل بدعت نے صحیح دین اسلام کا نقشہ بگاڑ دیا ہے۔ یہودی اس طرح کرتے تھے کہ چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دیتے تھے، لیکن بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم مچھروں کو چاٹتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو، یعنی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہو اور بڑی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ درمیان میں ایک لطیفہ بھی سن لے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں وعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہیں اور ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہیں۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے کنواری عورت کے ساتھ بدکاری کی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اس بدکار نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ولادت ہو جائے گی اور میری بدنامی ہوگی، لہذا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کو مشورہ دیا گیا کہ کسی دائی سے مل کر اسقاط حمل کر دے۔ کہنے لگا کہ حمل گرانا تو مکروہ ہے۔ اس نے اتنا خیال نہ کیا کہ حمل گرانا مکروہ ہے اور کیا بدکاری جائز ہے۔ یہ حال تھا یہودیوں کا کہ چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے تھے اور بڑی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، تو مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، بس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کی مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، بس وہ کہتے ہیں، ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ کہ کہیں مکڑی کا ذکر کیا کہیں مکھی کا۔ ان کے دماغ ٹیڑھے تھے، اس لیے اس طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، يضل به كثيرا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے
اس کے ذریعے بہت زیادہ کو، جن کی دماغ صاف نہیں، ضدی ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت زیادہ کو، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا ان مثالوں کے ذریعے مگر نافرمانوں کو، جو حق کو نہیں مانتے اور فاسق و فاجر ہیں۔